اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز ایٹ ورک پلیس کی، اور ہم نے 4 میجر ایشوز کی بات شروع کی ہوئی ہے ایکچولی تو انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن اور برن آؤٹ۔ انگزائٹی ہم نے چونکہ سب سے کامن ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اکثر، تو اس کی بات ہم نے ذرا زیادہ کی تھی، اور انگزائٹی کے مختلف فیکٹرز کی ہم نے بات کی۔ پھر ہم آئے اس سے آگے چلے کہ وہ سچویشنز جو کہ پھر لانگر پیریڈ کے لیے پریویل کرتی ہیں یا کانسٹنٹلی پریویل کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر صرف انگزائٹی کاز نہیں کرتی بلکہ وہ سٹریس کاز کرتی ہیں۔ تو پچھلی چند نشستوں میں ہم نے سٹریس پہ بہت سارے اس کے جو فیکٹرز ہیں ان پہ بات کی ہے، سچویشن پہ بات کی ہے، ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی اسٹریسڈ ایکچولی، اس کی بات ہم نے کی ہے کہ اس کے فزیکل سائنس کیا ہیں، اس کے ایموشنل سائنس کیا ہیں، کس طرح سے فیل ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے آلریڈی اسٹریس پہ کر لی ہیں، اینڈ آئی تھنک دس از انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹریس کیا چیز ہے۔ اب اس سے آگے ہم آتے ہیں اور ہم پھر تیسرا جو میجر ہیلتھ ایشو، مینٹل ہیلتھ ایشو ہے ورک پلیسز کا، وہ ڈپریشن ہے۔ اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک نشست میں یہ کہا تھا کہ یہ تینوں چیزیں پرٹیکولرلی یہ ایک طرح سے انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں اور سیکوینشل، آئی ووڈنٹ سے ایگزیکٹلی ہیں، لیکن بہرحال انٹر ریلیٹڈ تو ڈیفینیٹلی ہیں۔ یعنی انگزائٹی ٹو ڈے بیسس پہ ہے نا، کہ کسی دن میں کئی ایپیسوڈز ہو سکتی ہیں، کسی دن میں ایک ہو سکتی ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جائے گی، کبھی پھر وہ ریپیٹیٹیو ہو جائے گی، فریکوینٹ ہو جائے گی، کانسٹنٹ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، پھر سٹریس ہو جائے گی۔ اگر وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سٹریس میں چلی جائے گی، پھر انگزائٹی نہیں رہے گی، پھر وہ سٹریس میں چلے جائے گی۔ جب سٹریس بھی ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی کافی لمبا عرصہ یوں کہہ لیجئے، تو پھر ہم لائبل ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہوگا یا ہر سچویشن ایسی ہوگی، لیکن ایک چانس ہے کئی لوگوں میں کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیوں ایسا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ انگزائٹی سٹریس سے گزر کے ڈپریشن میں جائیں گے، وہ ڈائریکٹلی بھی ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ ڈپریشن بذات خود ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے اور کامن ہے، اور یہ کئی طرح کے سائیکیٹرک النیسز کا میں بھی ایک فیکٹر کے طور پہ پایا جاتا ہے، لیکن ڈپریشن alone از ناٹ uncommon، از quite common۔ اور اس کی تھوڑی ہم اس کی گفتگو شروع کرتے ہیں، چونکہ ڈپریشن جیسے میں نے کہا یہ بہت کامن ہے، اور انگزائٹی اور سٹریس کی نسبت ڈپریشن ذرا زیادہ ورثم چیز ہے، چونکہ اس کے نقصانات ذرا زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب تک ہم اینکشس ہوتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پرنسپل ایک آلریڈی ڈسکرائبڈ ہے، ڈیوڈ بارلو نے بھی کیا، اوروں نے بھی کیا ہے، کہ ایک سرٹن حد تک انگزائٹی لازمی ہے، ضروری ہے پرفارمنس بڑھانے کے لیے۔ ہاں، جب انگزائٹی کا لیول ایک دیٹ ریکوائرڈ لیول سے بڑھ جاتا ہے، پھر پرفارمنس نیچے آنے لگتی ہے۔ اور سٹریس بھی چونکہ انگزائٹی کا ہی ایک کوریلیشن ہے، تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف سٹریس پرفارمنس کو بڑھاتا ہے، لیکن جب وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پرفارمنس کا گراف نیچے گرنے لگ جاتا ہے۔ ڈپریشن ایسے نہیں ہے۔ پہلے ہم ڈپریشن کو ڈیفائن کر لیں کہ ڈپریشن کیا چیز ہے۔ ڈپریشن از اے اسٹیٹ جس میں جو بھی ڈپریسڈ پیشنٹ ہے، وہ اس کی 3-4 کارڈینل سائنز ہوتے ہیں نا اس کے، جیسے ایک تو وہ اپنے آپ کو ورتھ لیس فیل کرتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، میرے کوئی پرپز ہی نہیں ہے دنیا میں، ناٹ میرے کام کا۔ یہ اب یہ بات زندگی پہ آ گئی ہے، پرسن پہ آ گئی ہے کہ جی میرا کوئی پرپز ہی نہیں ہے اس دنیا میں، میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، سو میں بہتر نہ ہی ہوں۔ پھر کیا، جب میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا، اپنا بھی نہیں کر رہا، اور میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا، تو لہذا میرے ہونے سے کیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈپریشن میں سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں۔ پھر ایکچولی نیند شدید خراب ہو جاتی ہے، یعنی یا تو زیادہ ہو جائے گی یا اکثر کیسز میں نیند خراب ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے، اور نیند کی کوالٹی تو بالکل ہی برباد ہو جاتی ہے۔
ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سیڈنس رہتی ہے، گلومی، بہت اداسی، ان نون انڈوجنس اداسی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھے خاصے ہیں، سب حالات ٹھیک بھی ہیں بظاہر، اتنے خراب بھی نہیں ہیں، لیکن فار سم ریزن ڈیو ٹو سم ایپیسوڈ کچھ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ڈپریشن شروع ہو گئی، تو بس ایک کانسٹنٹ گلوم اور جو اداسی اور مایوسی ہے، یعنی ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس، سیڈنس، یہ تو بنیادی سمٹمز ہیں، بنیادی سائنز ہیں ڈپریشن کے، اور یہ تو یعنی فزیکل نظر آئیں گے نا آپ کو کہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو جہاں تک اگر کام کی سچویشن ہے تو آبویسلی پرفارمنس بڑی تیزی سے کم ہونے لگ جائے گی، کسی کام میں دل نہیں لگے گا، کسی کام پہ فوکس نہیں ہوگا، کوئی کام وقت پہ مکمل نہیں ہوگا، کوئی ٹارگٹ میٹ نہیں ہوگا، کوئی ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہو سکے گی، اور بس مستقل ایک جو ہے نا وہ افراتفری دماغ میں تو چلے گی، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا ہوگا اس سے، اور اوور آل یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی ایک پرفارمنس ہے نا اس کی پیس ہی کم ہو جائے گی۔ اب یہ ایک کائنڈ آف یہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ سچویشنز ہوتی ہیں نا، کہ فرض کیجئے میں ڈپریسڈ ہوں آلریڈی، اور میں آلریڈی بڑا فیل کرتا ہوں کہ یار بس کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں نے تو بڑی کوشش کر لی، بس اب میں ہار گیا ہوں، میں مزید کچھ نہیں کر پاؤں گا، آئی ہیو لاسٹ مائی بیٹل تو اب یہ آلریڈی یہ آ گیا۔ اب اس کے بعد میں کوشش جو بھی کروں گا بہت ہی کمزور کوشش ہوگی، اور اس سے واقعی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہو سکتا ہوگا ادروائز۔ سو آئی ول ناٹ بی ان اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ جس میں میں اپنی فل پوٹینشیل کیپیبلٹی کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر کے کسی نہ کسی طرح سے کچھ اچیو کر سکوں۔ تو چونکہ میں اس میں نہیں ہوں اور بڑی کوئی کمزور سی کوشش کروں گا تو پھر ظاہر ہے میں کچھ اچیو نہیں کروں گا، اور میری یہی فیلنگ ری انفورس ہو جائے گی اور پکی ہو جائے گی کہ مجھے تو پتہ تھا کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ تھا میں کسی قابل نہیں ہوں، مجھے پتہ تھا آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ۔ تو وہ یہ یوں کر کے یوں کہہ لیجیے یہ سائیکل چلتا رہے گا، اور ایک چیز دوسری چیز کو ٹریگر کرتی رہے گی اور ری انفورس کرتی رہے گی، اور ڈپریشن بڑھتا رہے گا۔ اب ڈپریشن ورک پلیس میں کیوں آتا ہے بھائی؟ ورک پلیس میں کیا واسطہ ہے ڈپریشن کا؟ نارملی ڈپریشن میں جو میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی، میں نے کہا نا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہوں، میں تو آپ سے ویسے بات کر رہا ہوں جیسے وی آر کولیگز ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کچھ لوگوں پہ ایک دم سے بڑی کوئی اسٹریس آتی ہے جس سے وہ کوپ نہیں کر پاتے، تو پھر ڈپریشن میں ان کے جانے کا امکان ہوتا ہے، ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں میں ان کی اپنا پرسنالٹی کا میک اپ ہے، کچھ لوگوں کی ذرا ریزیلینس بہتر ہوتی ہے، وہ بہت یعنی دھچکا کھانے کے باوجود اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اور اس میں کسی کو ہم الزام نہیں دے سکتے کہ جی اس نے کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے، وہ ایک ڈیفرنٹ شخص ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ شخص ہے، وہ کر سکتا تھا یہ نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی نہ اس کا کریڈٹ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کا ڈسکریڈٹ نہیں ہے، اس کا پرسنل میک اپ ہی ایسا ہے، یوں کہہ لیجیے اس کو۔ تو اچانک جب کوئی بڑی سٹریس پڑتی ہے، جاب لاس ہے فار ایگزامپل، کہ آپ اچھا خاصا چل رہے ہیں اور بظاہر آپ کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی آپ کو کوئی آپ کی پرفارمنس خراب ہے اور آپ کو کوئی آپ کی جاب کو کوئی خطرہ ہے، لیکن اچانک، اور یہ ہو چکے ہیں واقعات پاکستان میں نا، جیسے ایک بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی تھی کئی سال پہلے، ایک دن وہ بند کر کے بھاگ گئے اس کے اونرز، اینڈ ایوری بڈی آن دی اسٹریٹ، ایوری بڈی واز آن دی اسٹریٹ، اور وہ جو ان کے پیسے ویسے کوئی تھے وہ بھی پتہ نہیں کدھر گئے، کسی کو ملے نہیں ملے۔ کوآپریٹیوز، ٹھیک ہے، وہ ورک پلیس جو لوگ کام کرتے تھے، کوآپریٹیو سوسائٹیز جو بینکنگ کر رہی تھیں، وہاں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ تو بینک چھوڑ کے اس لیے گئے تھے کہ وہ 50 60 100% زیادہ تنخواہ دے رہی تھیں، اور اس زمانے میں سیلریز اچھی نہیں تھی بہت زیادہ، تو وہ انہوں نے تو بہت اچھی فیسلٹیز دے دیں، بڑے اچھے انہوں نے پیسے دے دیے، گاڑیاں کرائے پہ لے کے دے دیں مینیجرز کو، کافی انہوں نے یعنی اللہ تللے کیے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ پکڑے گئے اور بند ہو گئے، اور لوگوں کا پیسہ بھی ضائع ہو گیا، لیکن وہ جو امپلائیز تھے وہ اوور نائٹ جاب لیس ہو گئے، اور جاب لیس بھی ایسے ہوئے کہ اب آگے مارکیٹ میں ان کو جاب ملنے میں بڑی مشکل نظر آ رہی تھی کہ ہم کیسے کہاں کریں گے، چند بینک تھے اسی میں سے کسی ایک میں ہم تھے، اب ہم ادھر آ گئے تو واپس بینک تو ہمیں لے گا نہیں کوئی بھی۔ یہ وہ اس طرح کی سچویشنز ہیں، یا اچانک جیسے ریٹرینچمنٹ ہوتی ہے نا،
کہ گئے اور HR نے لیٹر تھما دیا کہ جناب یہ آپ یا مرجر ہوئے ہیں، بہت ہوئے ہیں، فارماسیوٹیکل میں بہت مرجر ہوئے ہیں نا، تو بہت لوگ فارغ ہوئے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، کسی کمپنی نے 2 4 6 8 10 مہینے کی سیلری بھی دے دی، انہوں نے کوئی انہوں نے پیکیج اناؤنس کر دیا اور دے دیا لینگتھ آف سروس کے حساب سے. اچھے پیسے مل گئے کچھ لوگوں کو کم پیسے مل گئے، لیکن وہ جو بھی مل گئے وہ ایسے تو نہیں ہے کہ ساری زندگی اس پہ گزر جائے گی. ایک جاب چلی گئی اور اس کے بعد بہت لوگ ڈسٹرب ہوئے، یعنی وہ پیسے انہوں نے خرچ ہو ہی جانے تھے نا آخر کو وہ پیسے، یا انہوں نے سوچا کہ اچھا چلیں کوئی ایک بڑی رقم مل گئی ہے، کچھ کاروبار شروع کرتے ہیں، اور کسی کا کاروبار نہیں چلا اس میں سے، یعنی 99.9% لوگوں کے کاروبار نہیں چلے. تو وہ جو پیسے شاید ان کے سال 2 سال کام آتے، وہ 4 6 مہینے میں ضائع ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیر از اے گریٹ لائکلیہوڈ کہ ڈپریشن ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا لاس ہو گیا میرا، اب میں کہاں سے ریکور کروں گا، یہ کیسے ہوگا، مستقبل پریشانی، بچوں کے مستقبل، اور کئی طرح کے خدشات اور خیالات. تو اتنی جب سٹریس کریٹ ہوتی ہے، اس طرح کی بڑے درجے کی سٹریس کریٹ ہوتی ہے، تو ڈپریشن ہونے کا امکان ہوتا ہے. چلیے ہم اس نشست کو یہاں روکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس قسم کے حالات سے کہ جس میں اچانک کوئی بڑے نقصانات ہو جائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے نقصان سے بچائے. اور حالات اب تو خیر واقعی بہت ہی خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. سو اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.